آگے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. اس وقت یہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دے دیا اور غلے کی ترتیب یہ تھی کہ فی کس ہر بندے کو ایک اونٹ کے بقدر، ایک وسق کے بقدر اناج دیا جاتا تھا. تو 10 بھائیوں کو 10 اونٹ کے برابر اناج دے دیا گیا. اور یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پیغام یہ دیا کہ ائتونی بِأَخٍ لَكُم من ابیکم، اگلی بار آنا اناج لینے کے لیے دوسری مرتبہ جب ضرورت ہو تو اپنے 11ویں نمبر کے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا. اور یوسف علیہ السلام نے ترغیباً یہ بات فرمائی الا ترون انی اوفی الکیل، آپ نے ہمارا معاملہ نہیں دیکھا، 10 بھائیوں کو ہم نے پورا اناج دے دیا. یعنی یہ وہ 7 سال کی بات ہے جو قحط شروع ہو گیا. 7 سال تو اچھے گزر گئے، اب قحط شروع ہو گیا اور باہر سے بھی لوگ اناج لینے آ رہے ہیں. مصر میں تو تقسیم ہو ہی رہا تھا، باہر سے لوگ لینے آ رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلی بار آنا ہو تو بنیامین کو ضرور لانا. ترغیباً یہ فرمایا کہ دیکھو آپ ہمارے معاملات کو دیکھو، ہمارے اخلاق کو دیکھو، ہم نے اناج پورا دیا. اوفی الکیل، پورا اناج دیا. وانا خیر المنزلین، اور ہم نے آپ کی کتنی رسپیکٹ کی، کتنی عزت کی، کتنے اعزاز اور اکرام کے ساتھ تمہاری مہمانی کی. تو جب ہم اچھے اور بھلے مانس ہیں اور مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں تو 10 جب آئیں تو اگلی مرتبہ 11ویں کو بھی ضرور لانا بنیامین کے ساتھ. اور ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی فرمائی، تھوڑا سا دھمکایا بھی. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر اگلی مرتبہ بنیامین کو نہیں لائے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو 10 کو بھی نہیں ملے گا. آج 10 آئے تو 10 کو مل گیا، اگلی مرتبہ اگر 10 آئے تو 11واں تو نہیں ملے گا. یہ 10 کو بھی کوئی اناج نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میں سے کوئی میرے قریب مت آنا. اناج اگلی مرتبہ چاہیے تو بنیامین کے ساتھ ہی آئیے. یہ پیغام دے دیا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. آگے فرمایا کہ بھائیوں کے روانہ ہوتے وقت تم اپنے شریک بھائی کو بھی آئندہ میرے پاس لے کر آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے پیمانہ بھر کر اناج دیا اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. اور آگے فرمایا ان سب بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کو اس کے باپ سے ترکیب کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی ابو سے درخواست کریں گے کہ وہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم کو اناج مل سکے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. ادھر یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو اور کام کرنے والوں کو یہ آرڈر دے دیا کہ انہوں نے جس پیسے کے عوض، جس کرنسی کے عوض اناج لیا ہے وہ پیسہ ان کے سامان میں رکھ دو. پیسے ان کو واپس کر دو، یعنی ڈائریکٹ ہاتھ میں مت دو، بس ان کے سامان میں رکھ دو. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ جب وہ اپنے گھر واپس جائیں اور اپنی رقم کو پالے تو واپس آنا ان کے لیے آسان ہو جائے. کیوں آسان ہو جائے؟ یا تو اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بادشاہ وقت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ہو جائے کہ ہم کو اناج بھی دیا اور ہماری کرنسی اور پیسے بھی واپس کر دیے، تو اور عظمت ان کے دل میں بڑھ جائے. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آوے کہ بھائی بلا پیسے کے ہم اناج لے کر آئیں، چلو پیسے پہنچانے ہیں تو واپس جاتے ہیں، اور اب جاتے تو ایکسٹرا اناج اور لینا ہے تو 11ویں بھائی کو لے کر جانا ہی پڑے گا. یا تیسری بات کہ یوسف علیہ السلام نے یہ پیسہ واپس اس لیے کر دیا کہ اگلی مرتبہ لعلہم یرجعون، ان کا آنا آسان اس لیے ہو جائے کہ اگر یہ پیسہ واپس نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل پونجی اتنی ہی ہو تو دوبارہ کیا پیسے لے کر واپس آئیں گے. تو یہی پیسے لے کر واپس آنا ان کے لیے آسان ہو، اس لیے وہ پیسے واپس کر دیے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب برادران واپس لوٹے تو کہنے لگے کہ ابا جان ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، سو آپ ہمارے ساتھ آئندہ ہمارے بھائی
کو مصر بھیجیے تاکہ ہم پھر سے غلہ لا سکیں، اور ہم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے۔ آگے فرمایا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل۔ یعقوب علیہ السلام اظہار افسوس فرما رہے ہیں کہ میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکوں کہ ایک مرتبہ میں نے تم پر بھروسہ کر کے دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام، یوسف کے معاملے میں تم غلط بیانی کر کے اور اس غلط بیانی کو میں پروف کے ساتھ پکڑ چکا ہوں، تو ایک مرتبہ جب دھوکہ لگ چکا ہے تو میں کیسے تم پر بھروسہ کروں؟ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں دھوکہ کھا چکا ہوں، لیکن مسئلہ اناج کا ہے، مسئلہ روزی کا ہے۔ فاللہ خیر حافظا، یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اولاد سے اگر ایک مرتبہ غلطی ہو جائے تو اس کو اس طرح پکڑ کر قطع تعلق نہ کر دیا جائے اور آئندہ کبھی ان پر بھروسہ ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھروسہ کیا اور اولاد پر بھروسہ کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا کہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اگرچہ یوسف اور میرے درمیان فراق اور جدائی ہو چکی ہے لیکن مجھے اس ارحم الراحمین پر پورا بھروسہ ہے، حالات ضرور سازگار ہو کر رہیں گے، وہ ہوا ارحم الراحمین۔ آگے فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، ابھی تو اناج کھلا نہیں تھا، یہ بات چیت ہوئی، اب اناج کھولا گیا تو دیکھا کہ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، ان کے پیسے ان کو واپس کر دیے گئے، تو کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، ابو جان اب اور کیا چاہیے؟ دیکھو اناج بھی ملا اور پیسے بھی ملے، ما نبغی ابھی اور کیا چاہیے کہ ہمیں اناج بھی مل گیا، پیسے بھی واپس مل گئے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے پیسے ہم کو واپس کر دیے گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بھول سے نہیں، ارادتاً ہمارے پیسے ہم کو واپس کیے گئے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، آگے فرمایا اور ہم اب کی دفعہ جا کر اپنے گھر والوں کے لیے دوسرا غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ پر جتنا غلہ آ سکتا ہے ہم اور زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ جو ابھی پہلے سفر میں لائے ہیں یہ تھوڑا ہے، یعنی ابھی 10 بھائیوں کا غلہ آیا تھا، جب بنیامین ہمارے ساتھ چلیں گے تو 11 لوگوں کا ایک ایکسٹرا غلہ اور اناج ہمیں مل جائے گا۔ آگے اللہ عز و جل نے فرمایا قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم۔ یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں سے یعنی بیٹوں سے یہ اقرار اور اعتراف کرایا کہ تم قسم کھا کر کہو، اللہ کے ساتھ گواہ بن کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم ہمارے بیٹے آپ کے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کرو گے، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، اس کو میرے پاس ریٹرن لے کر آؤ گے۔ صرف وعدہ نہیں، جیسا کہ یوسف میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَسْتَبِقُ نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ، یہاں وعدہ نہیں، پکا ارادہ اور حلفیہ کہو کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا کمال دیکھیے، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، میں ایسا بھی وعدہ نہیں کرا دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے پھر بھی تم اس کو لے کر آؤ، ہاں کوئی مصیبت میں گر جاؤ اور اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی آفت آ جائے تو وہ مستثنا ہے، وہ چھوٹ سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن تمہاری پوری کوشش ہوگی کہ بنیامین کو تم ریٹرن اور واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتوه موثقهم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی مگر یہ کہ تم سب بے بس ہو جاؤ، الا ان یحاط بکم، بے بس ہو جاؤ۔ پس جب ان سب بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنا پکا عہد کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جو بات ہم نے آپس میں کہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ تم نے بنیامین کو واپس لانے کا اعتراف کیا ہے اور ہمارا یہ عہد و پیمان ہوا ہے، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اب بیٹے لوگ جا رہے ہیں، جانے کے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نصیحت، اہم ترین نصیحت اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب 10 بھائی گئے تھے تب یہ نصیحت نہیں فرمائی تھی، اب جب 11 بھائی ایک ساتھ جا رہے ہیں تو یہ نصیحت فرمائی، میرے بچوں لا تدخلوا من باب واحد، 11 بھائی سب کے سب ایک دروازے سے مت جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔
وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. یہ بات اس لیے فرمائی، پچھلی مرتبہ نہیں فرمائی، کہ پچھلی مرتبہ 10 بھائیوں کا بہت اعزاز ہوا، بہت اکرام ہوا، تو اب 11ویں بھائی بھی جا رہے اور اسپیشلی ان کو بلایا گیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست نبوت سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس مرتبہ اکرام اور بھی زیادہ بادشاہ کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ دوسرے حاسدین کی ان کو نظر لگ جائے. اس آیت کریمہ سے مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ نظر لگ جانا برحق ہے، اور ایسے اسباب اختیار کرنا کہ ہم نظر بد سے بچ سکیں، حسد سے بچ سکیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسباب کے درجے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نظر بد سے ہم بچ سکیں. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے. العین حق، نظر لگنا برحق ہے. اور اسی سے علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر بھی لگتی ہے. اللہ عز و جل ہمیں اہل اللہ کی نظر میں رہنے کی عادت نصیب فرمائے تاکہ ان کی اچھی نظر سے ہم بانظر ہو سکیں اور بافیض ہو سکیں اور امت تک اپنا دین کا پیغام پہنچا سکیں. بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ نظر لگنا برحق ہے. اسباب کے درجے میں اس کی فکر اور اس کے اسباب اختیار کرنے چاہیے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. آگے یعقوب علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کر لو، آگے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. ان الحکم الا للہ. اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی تم نظرا جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ، حسد کا شکار ہو جاؤ، تو پھر وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسباب اختیار کر لو، پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسا کہ آج کل کے بیماری کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں احتیاطی تدابیر اسباب کے درجے میں بتائی جا رہی ہے، تو یہ سبق بھی یہاں سے ملتا ہے. اسباب اختیار کرو، ان الحکم الا للہ، پھر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو. اسباب چھوڑنے سے منع نہیں کیا، ورنہ یعقوب علیہ السلام یہ کیوں فرماتے کہ تم الگ الگ دروازے سے جانا. اسباب کے درجے میں نظر سے بچنے کے لیے اتنا کر لو، پھر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. آگے فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. جب 10 بھائی اور 11ویں بنیامین بھی آ گئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ترتیب یہ بنائی کہ ہر 2 بھائی کو ایک کمرہ دے دیا، تو اس طرح 10 بھائی تقسیم ہو گئے. اب بنیامین اکیلے رہ گئے تو ان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رکھ لیا اور حضرت بنیامین سے یہ بات واضح کر دی انی انا اخوک. تنہائی میں یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان کراتے ہوئے کہا یقیناً میں تیرا بھائی ہوں، یوسف ہوں، لہذا یہ 10 بھائی آج تک جو کام کرتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں تم غمگین مت ہو. یعنی میرے جانے کے بعد، میرے جدا ہونے کے بعد بہت ممکن ہے کہ ان بھائیوں نے آپ کو بھی تکلیف پہنچائی ہو. بنیامین اب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سگے بھائی مل چکے ہیں، میں آپ کا سگا بھائی یوسف ہوں. یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتا دی. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایة فی رحل اخی. اب اس کے بعد جب برادران کے غلہ لے کر جانے کا وقت آیا، 11 بھائیوں کو 11 غلے مل گئے. اب یوسف علیہ السلام ایسی پلاننگ کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح بنیامین کو روک لیا جائے. تو یوسف علیہ السلام نے سواع الملک، ایک اسپیشل بادشاہ کا جو پیالہ تھا، اس کو بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور اعلان کرا دیا اذن مؤذن، اے قافلے والو، اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا اے قافلے والو انکم لسارقون، تم چور ہو. وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کچھ نہیں چرایا. ماذا تفقدون، پوچھنے لگے کہ کیا چرایا گیا ہے، تمہارا کیا چوری ہوا ہے، وہ ہمیں بتائیے. تو بتایا سواع الملک، بادشاہ کا اسپیشل پیالہ چوری ہوا ہے. ولیمن جاء به حمل بعیر، اور جو وہ بادشاہ کا پیالہ لائے گا بتائے گا اس کو ایک ایکسٹرا اناج کا غلہ اور دیا جائے گا اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. یہ بات اعلان کرنے والے نے کہی. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا، بھائی لوگ کہنے لگے ہم چوری کرنے نہیں آئے تھے، ہم چور نہیں. اب یوسف علیہ السلام کو روکنا تھا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر چوری ثابت ہو گئی
اور تم یہ کہہ رہے ہم چور نہیں ہیں، یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی، اور ہمارا سامان تمہارے اندر سے ملا، سواع الملک بادشاہ کا پیالہ اگر تمہارے سامان میں سے ملا تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ مصر میں چوری کی سزا الگ تھی، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی سزا الگ تھی، تو اس شریعت میں یہ سزا تھی کہ چور جس کا سامان چرائے گا اس کا غلام بن جائے گا، اور یوسف علیہ السلام یہی چاہتے تھے، تو ان کی شریعت کے مطابق ان سے نکلوایا۔ ما جزاؤ، اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو برادران نے کہا من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں سے وہ پیالہ ملے گا، فہو جزاؤ، وہی غلام بن جائے گا، جو ہماری شریعت میں سزا ہے وہی سزا ہوگی۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح جو ہے ظالمین کو ہمارے یہاں سزا دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت اہم ترین سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہے، اس طرح جو الزام لگایا گیا چوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود چوری کا الزام لگایا گیا، اور بنیامین کو یہاں روکنا ظاہر ہے کہ ابو جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی مزید تکالیف کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ یوسف علیہ السلام اس کو بھی کر رہے ہیں، یہ اہم ترین سوال ہے، مختصر اس کا جواب آگے خود اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کس طرح ملیں گے، کس طرح خواب کی تعبیر شرمندہ تعبیر ہوگی، کس طرح 11 بھائی سجدہ ریز ہوں گے، یہ سب تار کی کڑیاں جڑ رہی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے اس کو جوڑ رہے تھے۔ بس یہ جتنی چیزیں ہو رہی تھیں، یہ جتنے اسباب ہو رہے تھے، جتنی شکلیں ہو رہی تھیں، یہ خدائی نظام تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اطلاع بھی نہیں دی اور مزید بنیامین کو روک لیا۔ اللہ عز و جل اس واقعے سے ہمیں عبرت اور سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ بڑا دلسوز ہے، عبرت آموز اور سبق آموز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت اور سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔